اچھا ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں توہین عدالت کس کے زمرے میں آ رہی ہے، حکومت یا پھر پی ٹی آئی؟ اور پھر اگر دیکھا جائے عوام کس پر اعتماد کرے؟ مطلب سپریم کورٹ اتنا بڑا ادارہ اور وہ کوئی آرڈر کر رہا ہے اور پھر سیاستدان اسے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ایسی سچویشن میں کہ بڑی دور کی کوڑیاں لائی جا رہی ہوتی ہیں، بڑے عجیب و غریب چیزیں۔ وہ چل رہا تھا جی کہ وہ ڈیل ہو گئی اور بیک گراؤنڈ بہت زیادہ رابطے ہو گئے اور ایک سابق آرمی چیف چلے گئے، وہ جا کے منا لیا انہوں نے عمران خان کو۔ علیمہ خان نہیں مان رہی تھی، بالآخر وہ مان گئیں، اور اس کے بعد جب ان کو پیمز لے جایا گیا، شفا بھی نہیں لے جایا گیا، تو پھر وہ سارا کچھ چینج ہو گیا کہ بھئی اگر ڈیل ہوئی بھی تھی، کوئی باتیں ہو چکی تھی، طے شدہ معاملات تھے، تو پھر ایٹ لیسٹ چلیں وہاں نہ روکتے، لے کے تو جاتے کہیں ان کو چیک اپ کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ نے ایک طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں لے کے جانا وہاں، جو مرضی ہو جائے۔ ریویو پٹیشن ڈالی اور اس کے بعد جو وزراء بیانات دے رہے تھے، ایک وہ طارق فضل چودھری ہیں جو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے علاج کے لیے۔ ظاہر ہے بورڈ جو فیصلہ کرے گا۔ اب بورڈ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بورڈ کوئی تھا وہاں، شفا کے بھی ڈاکٹر آ گئے اور وہ بھی پیمز کے بھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ دعوے کر سکتی ہے، اور پھر گورنمنٹ جب چاہ رہی ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ نہیں لے جانا چاہ رہے تھے تو قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن مجھے یہ بات یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی، اگر جو حکومت ہیں یا عدالتیں کسی بھی مریض کو باہر کے ملک بھجوا سکتی ہیں علاج کے لیے، تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں، کیوں اتنی سختی؟ دیکھیں بات سمپل ہے، وہ جس طرح کا ماحول بنا تھا، اب رانا صاحب کو یاد ہوگا، میں خود یہاں بیٹھ کے وہ حمایت کیا کرتا تھا، مجھے کبھی وہ 80,000 مریض اس میں یاد نہیں آیا تھا، اس لیے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ ایکس پرائم منسٹر کی بات ہو رہی تھی۔ جب کسی ایکس پرائم منسٹر یا اس طرح کی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو پھر میں کوئی اور میرے لیے وہ جواز نہیں ہوتا کہ جی اس کو کیوں دے رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کو کیوں نہیں دیں گے۔ یہ جواز حکومتوں کے گھڑنے کا ہوتا ہے، وزیروں کے گھڑنے کا ہوتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہوتا ایز جرنلسٹ۔ تو بات یہ کہ اس وقت سب سے زیادہ ہم شور کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا، لیکن فرق ہے دونوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان کو جب لایا جاتا ہے، جس طرح سے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے پورے ملک میں، وہ نواز شریف صاحب کے وقت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے یہ ایک سروسز ہاسپٹل کے باہر ایک کیمپ لگایا ہوا تھا پی ایم ایل این نے، اور یہ شکوا کرتے تھے کہ یار لوگ نہیں آتے تھے کہ ظاہر یکجہتی کے لیے، اور وہاں منع بھی کیا لیکن لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب یہاں منع کیا، لیکن آپ گورنمنٹ ان کو کارکن کہے جو مرضی کہے، دیکھیں ایک 3 سال سے جو لیڈر اندر ہوتا ہے نا، اور جو ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، ظاہر ہے اس کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں۔ عامر وہ بات کر رہے تھے محسن نقوی صاحب کی، اور رانا صاحب میں آج ان کی پرانی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا ان کے ایک جملے کا، جو مطلب چس دے گئی، نہیں وہ ایس ایچ او والی نہیں، ایک اور تھی، وہ چس دے گئی مجھے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کا بھی یہی خیال ہے اور ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ خیر ظاہر ہے نقوی صاحب کیونکہ حکومت ایک طرف ہے، نقوی صاحب حقائق ہوتے ہیں دوسری طرف ہے، وہ کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن مجھے چس پڑی ہے اس جملے کی۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا تو معصومیت میں ہی، بے دھیانی میں ہی وہ کہہ گئے تھے، اور ان کی کارکردگی تو آج بھی مجھے نظر آ رہی ہے لیڈز ٹیسٹ میں، جو ٹیم پرفارم کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ ان کا فیورٹ جو سلمان علی آغا ہے، وہ اس کو کپتانی دے دی، کہتے ہیں آپ کو پاس بھجوائیں۔ جی حالت یہ ہے کہ وہ 20 اوورز کے میچ میں بالرز کو یوز نہیں کر سکتا یار، اس کو ٹیسٹ میچ کا آپ نے کپتان سٹینڈ ان بنا دیا، کسی اور کو بنا دیتے یار۔ نقوی صاحب کی کارکردگی سے تو میں خوش ہی بڑا ہوں۔ سر ان کا کانفیڈنس بھی تو چیک کرے نا، انہوں نے آج یہ بھی تو کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں وزراء کی کارکردگی کے اوپر۔ اب یہ تھرڈ پارٹی کون سی ہے یہ نہیں انہوں نے واضح کیا۔ وہ پارٹی وہ اپنی ہے، ان کی جو تھرڈ ہے وہ اسی کی نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹیز ہوگی نا، تھرڈ پارٹی ان کی اپنی ہے، اور بالکل اس کا آڈٹ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ تاثر عمران خان کے حوالے سے کہ کوئی ڈیل کر کے وہاں آیا تھا ہسپتال میں، وہ گورنمنٹ نے خود دور کر دیا، یہ حرکت کر کے یہ کام ٹھیک نہیں کیا حکومت نے۔ دیکھیں اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے۔ یہ جو عظمیٰ خان کی جو میڈیا ٹاک کی بات ہو رہی ہے نا، یہ انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ آپ نے جنوری میں جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے بھی آپ کا ریویو ہونا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔
اور وہاں انسانی حقوق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اسپیشلی یورپی یونین میں. تو یہ جو کام جو بھی کر رہا ہے نا وہ مجھے اس ملک کا خیر خواہ نہیں لگتا. بس میں یہاں پہ اپنی بات کروں. صحیح. اچھا فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیل سپرنٹینڈنٹ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پیٹے ڈپریشن کا شکار ہیں, بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے, صحت کے مسئلے مسائل ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کا علاج کروایا جائے اور اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی ہوں, لیکن حکومت اس کے برعکس بالکل الٹ بات کری, جبکہ خواجہ آصف تو حلف بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہوا ہی کچھ نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیے اس ساری صورتحال کے نا بہت سارے پہلو ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو یہ تھا اس میں ضرور تھا کہ اس ایشو کو باہر ڈسکس نہیں کیا جائے گا, بالکل پابندی تھی, لیکن اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی تھا کہ جو ان کی بیماری سے متعلق رپورٹیں ہیں وہ عدالت میں پیش کی جائیں گی. تو اس پریس کانفرنس سے پہلے تو وفاقی وزیر اطلاعات نے جو ہے وہ ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ان کو کیا بیماری ہے یا نہیں ہے اس کی. تو پہلی خلاف ورزی تو جو ہے وہ حکومت کی سطح پر ہوئی. دوسری جو ہوئی وہ ظاہر بہنوں نے کی, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ وزیر اپنا سپریم کورٹ کو وہ لیٹر لکھتی, اس لیٹر کو جو ہے آپ لیک کر دیتی, جو آپ کا مطمع نظر تھا اس کو تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ کو لکھتے اور اس کو جو ہے میڈیا کو بھی دے دیتے, تو زیادہ آپ اس زمرے میں نہیں آتے. بہرحال دونوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو کل کا ایونٹ تھا نا وہ ایک ٹیسٹر تھا. بیلنسنگ ایکٹ. حکومت کا رویہ کیا تھا, حکومت کا رویہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا, اس بات سے قطع نظر ان کو بیماری تھی یا نہیں تھی اس بات سے بھی قطع نظر, جو اہم ترین چیز سامنے آئی کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ کل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. جو لوگوں نے آپ نے ہر کام کیا جو میکسیمم لیول پہ نہیں باہر آن دینا کر سکتے تھے, آپ جو روکنے کے لیے کر سکتے تھے وہ آپ نے ہر کام کیا, لیکن یہ طے ہو گیا کہ جو ان کی مقبولیت ہے وہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے. جو ہم کہتے تھے کہ ایک احساب کی جنگ ہے. فیصل صاحب قطع کلام کے لیے معذرت, لیکن ایسی مقبولیت کا کیا کرنا ہے کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ اصل میں جو لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو ڈیل نہ کرے نا, لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اصولوں پہ جو کھڑا رہے. بہت سارے لیڈروں کا جو کردار کا تعین ہے نا تاریخ کرتی ہے, تو وہ اب وہ کرتی ہے. اچھا جہاں تک نواز شریف صاحب کی بیماری کا ہے نا اس پہ بالکل لوگوں نے اعتراض کیا تھا, لیکن اس پہ یہ اعتراض نہیں تھا کہ ان کا علاج نہ کروایا جائے. اس پہ لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ ان کو باہر نہ بھیجا جائے, کیونکہ ان کی جو بیماری بتائی جا رہی ہے اس کا علاج جو ہے پاکستان میں کیا جائے. لیکن بیماری جو تھی اب تو یہ خود سامنے آ چکا ہے کہ بیماری جو ہے وہ کسی لیبارٹری میں تیار کی گئی تھی, وہاں رپورٹیں بنائی گئی تھی اور وہی رپورٹیں جو ہے پھر طاہر شمسی کو دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ طاہر شمسی سے اور پھر تحریک انصاف کی جو وزیر صحت تھی ان سے کروایا گیا. لیکن بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس بات سے قطع نظر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کا رجحان سامنے آیا ہے, عوامی ریئیکشن سامنے آیا ہے, عوامی جذبات سامنے آئے, تو آپ کی سٹینڈنگ اس وقت کیا ہے؟ آپ نے جو دعوے کیے ملک کی کارکردگی کے اور عالمی سطح پہ اپنی کارکردگی کے, وہ کل کے جو ایپیسوڈ تھا اس میں لگا کہ قوم اس دعووں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی. صحیح. آپ کی کارکردگی جو ہے وہ نہیں بکری عوام کے اندر. تو بہرحال آپ جو ہے روک سکتے ہیں, روکیں. مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ قیدی ہے, جو ڈپریشن کا شکار ہے, جو بیمار ہے, اس کے اعصاب جو ہیں وہ حکمرانوں سے زیادہ مضبوط ہیں. جس پورے کھیل کا جو حسن ہے اس میں اگر ہم اعصاب کی بات کریں تو آج بھی عمران خان کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہیں, وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے باوجود کہ جو پاکستان کا جو ایک سیاسی رجحان ہے, جو سیاسی کلچر ہے جس میں کوئی کردار کی ضرورت نہیں ہے, جس میں کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, جس میں کوئی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے, جس میں پوری کا پورا معاملہ جو ہے بات ہو گئی سے شروع ہو کے بات ہو گئی پہ ختم ہوتا ہو, جس کے لیے بہت آسان کام ہے کہ وہ بات کر کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ لمحے بھر میں جو ہے وہ گرا دے, لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ عمران خان کی اچیومنٹ ہے, یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ یہی عمران خان کی اچیومنٹ ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھے ہوئے. ناظرین ایکسپرٹس کی رائے اپنے جانی. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے. اپوزیشن اچانک اتنی متحرک کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.